ہر خزانہ چاندی اور سونے کا نہیں ہوتا، اور کبھی کبھار یہ آپ کو وہاں ملتا ہے جہاں توقع بھی نہیں ہوتی، جیسے کہ مہلک جانوروں کا زہر۔ دنیا بھر میں زہریلے جانوروں کی تقریباً 2 لاکھ اقسام پائی جاتی ہیں۔ ان کا زہر ادویات کا لازمی حصہ ہے، سائنسدانوں کے لیے ایک قیمتی خزانہ۔ جانوروں کے زہر میں ادویات کی تلاش یقینی طور پر خزانے کی تلاش کے مترادف ہے۔ یہ امکان ہے کہ جدید ادویات جو ہم تیار کر سکتے ہیں وہ ان جانوروں کے زہروں سے تیار کی جائیں گی۔ ہمیں صرف متعلقہ ٹاکسین کی شناخت کرنا ہے۔ لیکن یہ اتنا آسان نہیں، کیونکہ جانوروں کا زہر لاکھوں مالیکیولز میں چھپا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر ٹم لیوڈکے مقامی مکڑیوں پر بھی تحقیق کر رہے ہیں۔ دیگر مکڑیوں کے برعکس ان کے زہر کے بارے میں بہت کم معلومات دستیاب ہیں، اور واقعی زمبوری مکڑی کے زہر میں محققین ایک منفرد پروٹین تلاش کرنے میں کامیاب رہے۔ لیکن یہ کیسے اثر انداز ہوتی ہے؟ یہ مکڑی اپنے زہر کو شکار کرنے یا اپنے دفاع کے لیے استعمال کرتی ہے، نتیجتاً ہدف مفلوج ہو کر رہ جاتا ہے۔ ان کا نشانہ انتہائی درست ہوتا ہے۔ زہریلا مادہ اکثر جسم کے مخصوص ریسیپٹرز پر بہت مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ اب تک یقیناً ایسی بہت کم دوائیں ہیں جو جانوروں کے زہر سے تیار کی گئی ہیں، لیکن جو ایسی چند ادویات ہیں ان کا شمار دنیا کی بہترین ادویات میں ہوتا ہے۔ انتہائی نایاب لیکن انتہائی مؤثر۔ لیبارٹری تجربات سے پتہ چلتا ہے کہ جانوروں کے زہر میں انسانوں کے لیے ممکنہ طور پر بڑے فوائد چھپے ہوئے ہیں۔ بحیرہ روم کے پیلے بچھو کے اعصابی زہر سے حاصل کردہ کلوروٹاکسین کے ذریعے انسانوں میں دماغی رسولی کا علاج ممکن ہے۔ شہد کی مکھیوں کے زہر میں ٹاکسین ملیٹین پایا جاتا ہے۔ حال ہی میں محققین کو معلوم ہوا کہ اس سے چھاتی کے کینسر کا علاج ممکن ہے۔ ماضی میں بھی انسان جانوروں کے زہر کا استعمال جانتے تھے۔ چین اور جاپان میں زہریلے مینڈکوں کا استعمال 4000 سال سے ہو رہا ہے۔ مینڈکوں کی کھال کے پاؤڈر میں زہر ہوتا ہے جو انسانی دل کی سرگرمی کو فروغ دیتا ہے۔ لیکن ہر کسی نے زہر کو انسانوں کے فائدے کے لیے استعمال نہیں کیا۔ سکندر اعظم نے اپنے سپاہیوں کے تیروں کو سام کے زہر میں ڈبو دیا تھا۔ نتیجتاً زہریلے تیر کی زد میں آنے سے دشمن کا بلڈ پریشر اور دل کی دھڑکن تیزی سے گر جاتی اور وہ مارا جاتا۔ دوسری جانب ہسپانوی مکھی قرون وسطیٰ کی ویاگرا جیسی تھی۔ جنسی طاقت بڑھانے والا اثر اس مکھی سے نکلنے والے تیل کے زہریلے اجزاء سے پیدا ہوتا ہے۔ اس کے باوجود جانوروں کے زہریلے مادوں پر مبنی ادویات کی تیاری صنعت کے لیے زیادہ منافع بخش نہیں ہے۔ جانوروں کے زہر سے یا کسی اور قدرتی پروڈکٹ سے دوائی کی تیاری بہت مہنگی اور وقت طلب ہے۔ کم از کم 10 سال لگ سکتے ہیں۔ ادویہ سازی کی صنعت یقیناً ابتدائی طور پر ایسی سرمایہ کاری کرنے سے گریزاں رہتی ہے۔ فائدہ مند ٹاکسین کی تلاش آسان نہیں ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے مناسب مقدار میں زہر حاصل کیا جائے۔ زہر ہی کی تلاش میں ٹم لیوڈکے لنڈاؤ میں جانوروں کے اس سینٹر میں پہنچے ہیں۔ یہاں وہ بڑی چھپکلی کے منہ سے براہ راست زہریلا لعاب نکال سکتے ہیں۔ دوسرے جانوروں کے لیے اس کا زہر ہلاکت خیز ہے۔ ٹم لیوڈکے کو زمبوری مکڑی میں زہر کے غدود کو نکالنا پڑتا ہے۔ زہریلے مادے کی جانچ کرنے کا یہ واحد طریقہ ہے۔ جانچ کے لیے ایک جیل الیکٹروفورسز کا طریقہ استعمال کیا جاتا ہے۔ جانوروں کے زہریلے مالیکیول اپنے سائز اور چارج کے مطابق جیل میں دور تک جاتے ہیں۔ اس طرح مخصوص لائنیں بنتی ہیں اور پھر محققین اسی بینڈنگ پیٹرن کا موازنہ دوسرے جانوروں کے زہروں سے کرتے ہیں۔ لہذا تقابلی ترتیب کے تجزیے میں ہم زمبوری مکڑی کے زہر سے بہترین ٹاکسین تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم ان کا پہلے سے موجود ٹاکسین کی ترتیب سے موازنہ کرتے ہیں، اور اسی موازنے نے زمبوری مکڑی کے زہر میں منفرد پروٹین کو دکھایا۔ لیکن اس دوا کو کس بیماری کے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے؟ یہ جاننے کے لیے حاصل شدہ ٹاکسین کی بیکٹیریا کے ساتھ پرورش کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ٹاکسین کو مختلف بیماریوں کی وجہ بننے والے وائرس کے خلاف ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ اس سے حتمی پتہ چلتا ہے کہ زہریلا مادہ کتنا کارآمد ہے۔
مکڑیاں اکثر اپنے شکار کو مفلوج کر دیتی ہیں۔ اس کے کچھ ٹاکسین اعصابی خلیوں میں درد کی آگے منتقلی کو متاثر کر سکتے ہیں۔ اگر مکڑی کا ایک ٹاکسین راستہ بند کر دے تو درد کو آگے منتقل ہونے سے روکا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ درد کی دوا تیار کرنے کے لیے یہ زہریلا مادہ اہم ہے، لیکن دوائی کی تیاری میں کئی دیگر رکاوٹیں بھی ہیں۔ اگر ہم انسان جانوروں کے زہر سے پروٹین کھاتے ہیں تو ہمارا معدہ ان کو توڑ دیتا ہے۔ اس طرح یہ پروٹین بے ضرر ہو جاتے ہیں، یعنی ممکنہ دوا بے اثر ہو جاتی ہے، لہٰذا انہیں سب سے پہلے لیبارٹری میں محنت سے تبدیل کرنا پڑتا ہے، اور آخرکار مقدار فیصلہ کرتی ہے کہ آیا زہر ایک دوا بن سکتی ہے۔ مقدار کم ہے تو غیر مؤثر ہوگی، مقدار زیادہ ہے تو سنگین ضمنی اثرات پیدا ہوں گے۔ لیکن زہر سے دوا بنانا ممکن ہے۔ جیلا مونسٹر نامی چھپکلی کے زہریلے تھوک کا ایک جزو ذیابیطس کے مریضوں کو خون میں شوگر کی سطح کم کرنے میں مدد دیتا ہے، اور یہ جانوروں کے زہر پر مبنی صرف درجن بھر منصور شدہ دوائیوں میں سے ایک ہے۔ سونے کی یہ کان ابھی بڑی حد تک غیر دریافت شدہ ہے، لیکن زمبوری مکڑی کے زہر میں تلاش جاری ہے۔ شاید اسی زہر میں سائنسدانوں کو نیا خزانہ مل جائے۔